يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. انسان اس دنیا کے اندر غفلت اور جہالت میں مبتلا ہو کر اپنے بارے میں بھی ایسے مفروضے اور زعم بنا لیتا ہے جو حقیقت واقعہ کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. اسی زعم باطل اور موہوم مفروضہ جو صرف وہم کی بنیاد پر انسان نے قائم کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میں خود مختار ہوں اور میرے لیے کوئی ایسا طرز زندگی متعین نہیں ہے جس کا میں پابند ہوں، بلکہ میرے سامنے مواقع ہیں، ان میں سے جو چاہوں اختیار کروں، جو چاہوں چھوڑ دوں. میں آزاد اور خود مختار ہوں اور میں کسی کے سامنے جواب دہ بھی نہیں، کیونکہ انسان کو کوئی ایسی قوت نظر نہیں آتی جو اسے کہہ رہی ہو کہ تو پابند ہے. ہاں، جو اس کائنات کا نظام ہے تکوینی، وہ انسان کی محدودیت اور اس کی عاجزی اور اس کی بے بسی اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ انسان اس کائنات کے جو قوانین ہیں اور جو اس کے ضابطے ہیں، ان کے اندر انسان جکڑا ہوا ہے. انسان ان سے نکل نہیں سکتا، لیکن زندگی گزارنے کے لیے کوئی خاص منہج، طریقہ، طرز حیات، نظام زندگی، اس کا انسان پابند ہو، یہ چیز اس کو دکھائی نہیں دیتی. اس لیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد اور خود مختار ہوں. پہلے بھی انسان نے یہ سوچا اور اس کے مطابق لوگوں نے زندگی گزاری، اور دین و شریعت کی پابندی اختیار کرنے سے لوگ انکار کرتے رہے، اباء کرتے رہے اور اسے قبول نہیں کیا، اسے ٹھکرا دیا اور یہ کہا کہ یہ خام خواہ ہماری آزادی اور خود مختاری میں مداخلت ہے جسے ہم نہیں قبول کرتے. لیکن آج جو دور ہے 21ویں صدی کا، آج کا جو زمانہ ہے، اس میں انسان کی آزادی اور خود مختاری، چونکہ انسان کی سائنسی ترقی کے ساتھ جو انسان کو وسائل حاصل ہو گئے ہیں اور جو اس کی قوت میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ مشاہدے کی قوت ہو، وہ مواد کو ترکیب دے کر ان کو کسی اور شکل میں تیار کرنے کی صلاحیت ہو، تخلیقی قوت ہو، وہ بہت ساری معلومات کو جمع کر کے ان معلومات کی بنیاد پر کوئی ایسا قاعدہ اور ضابطہ متعین کرنا جس سے انسان بہت ساری ایسی کمزوریوں سے اور ایسی کمیوں اور کوتاہیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس دور کے اندر انسان کو حاصل ہوئی ہیں. پہلے یہ ساری چیزیں انسان کو میسر نہیں تھیں.
اتنی معلومات ایک وقت میں آپ کے سامنے آ جائے اور اتنی قوت وسائل کی آپ کے پاس ہو کہ آپ فضا میں بھی بہت اوپر تک جا سکتے ہیں، سمندروں کی بھی بہت نیچے تک جا سکتے ہیں، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کے آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں اس کو کھڑا کر کے آپ اس سے نیچے اتر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور سیٹلائٹ کے ذریعے آپ پوری زمین کی تصویر لے کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو وسائل انسان کو حاصل ہوئے ہیں، یہ وسائل انسان کو اس سے پہلے شاید اس طرح کے میسر نہیں تھے۔ اس سے انسان کی قوت میں اضافہ ہو گیا، اور معلومات انسان جمع کرتا ہے اور ان معلومات کو مرتب کر کے انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہاں غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کو ایسے کور کیا جا سکتا ہے، یہاں غلطی ہوتی ہے اس کو ایسے کور کیا جا سکتا ہے، ایسے کور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری معلومات جمع کر کے، یہ ڈیٹا سارا جو ہے وہ اکٹھا کر کے انسان پھر ان غلطیوں سے بچنے کے راستے تجویز کر لیتا ہے۔ تو ایسا جو ہے نا صحیح طریقہ ہوتا ہے، پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا وقوع جو ہے اگر پہلے 20% یا 40% تک تھا تو وہ 1-2% بلکہ اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، لاکھ میں سے ایک جو ہے نا وہ صورت بن جاتی ہے۔ تو بہت انسان نے اس معاملے میں بھی ترقی کر لی ہے، اور جو اس کی رسائی اور اس کی اپروچ ہے وہ فضا کے اندر بھی بہت اوپر تک، اور کہیں تو خود چلا جاتا ہے اور کہیں اس کے سیٹلائٹ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے معلومات اخذ کر کے اس کو دیتے ہیں۔ اور یہ جو کمپیوٹر ہے، العقل الیکٹرونی، الیکٹرونک مائنڈ، جو کمپیوٹر کی شکل میں انسان نے ایجاد کر لیا ہے، تو اس نے انسانی ذہن کے ساتھ مل کر بہت زیادہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اور اسی طرح سمندر کی تہہ کے اندر اترنا، بہت نیچے تک چلے جانا، ان آبدوز کشتیوں کے ساتھ جو پانی کی گہرائی میں اتر جاتی ہیں اور پھر وہاں سے معلومات جمع کرنا، یہ انسان کی رسائی بہت زیادہ بڑھ گئی، اس کی قوت بڑھ گئی، اس کی اپروچ بڑھ گئی، اور اس نے حالات کے اوپر کنٹرول کرنے کا ایسا ملکہ حاصل کر لیا کہ یہ اپنے آپ کو امپروو کر لیتا ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس نے انسان کو پہلے سے زیادہ گھمنڈی بنا دیا اور متکبر بنا دیا ہے، اور انسان اب بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی جرأت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی قوت ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، اور انسان جو ہے یہ آزاد اور خود مختار ہے۔ آزادی آزادی آزادی، یہ اس انسان کی جو سب سے بڑی خواہش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے معاملات میں کوئی دخل نہ دے، میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ پہلے بھی لوگوں نے یہ کہا، لیکن اس جرأت کے ساتھ اور اس ڈٹائی کے ساتھ شاید انسان پہلے نہیں کہتا تھا، لیکن آج بھی جو انسان کی بے بسی ہے اس نظام قدرت کے اندر اور اس اللہ کے تکوینی حصار کے اندر جو اللہ رب العزت نے قائم کیا ہوا ہے، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکل سکتے ہیں، لیکن انسان نہیں نکل سکتا۔ انسان اسی کائنات کے اندر محصور ہے جس میں اللہ رب العزت نے اسے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو کائنات وسیع ہے، انسان پہلے بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑی وسیع ہے، لیکن اب جو انسان نے مشاہدہ کیا ہے اور جو فضا سے تصویریں بھیجی گئی ہیں اور ان کو انسان نے دیکھا ہے، تو انسان کو پتہ چلا ہے کہ یہ کائنات جس میں ہم جی رہے ہیں یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی اس کائنات کے مقابلے میں جو اس عالم بسیط کے اندر اور اس بسیط و محیط عالم کے اندر موجود ہے۔ وہاں تک تو انسان نے کیا پہنچنا ہے اس کے بارے میں انسان جانتا بھی کچھ نہیں ہے، وہ سارا کچھ سربستہ راز ہے سارا کچھ۔ تو انسان محدود ہے، لیکن آج یہ جو انسان کی قوت ہے یہ انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، کسی دین و شریعت کا پابند نہیں، اور دین و شریعت کی جو چیزیں انسان نے اپنائی ہوئی ہیں صرف وہی جو اس کی مرضی کے مطابق ہیں، جنہیں وہ
پسند کرتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے بس. باقی انسان کوئی پابند ہو کہ میں نے ساری چیزیں جو دین کہتا ہے. عیسائیوں نے اپنا دین چھوڑ دیا, یہودیوں نے اپنا دین جو ہے مرضی کا بنایا ہوا ہے, جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس دور میں بھی کہا تھا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کچھ حصہ مانتے ہو جو تمہاری مرضی کا ہے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وإن یأتوکم اسارا تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم. فدیے دے دیتے ہو لیکن قتل کرنے سے اور ان کو بے گھر کرنے سے باز نہیں آتے. وہی مرضی کی بات مان لی, مرضی کی نہ مانی. یہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. اور عیسائیوں نے تو خیر تورات ان کی شریعت تھی, انہوں نے کہا کہ اس کی شریعت ختم ہو گئی, اب ہماری شریعت جو ہے وہ ہمارے مذہبی رہنما قائم کریں گے. اور اب مذہبی رہنماؤں کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا اور ان کی بات نہیں مانتے, اس لیے وہاں چرچ جو ہے وہ ویران ہو گئے اور وہ چرچ جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں اور وہاں کو مسجد بن جاتی ہے اور وہاں کوئی اور ایسی بلڈنگ بنا لیتے ہیں, کوئی تجارتی بنا لیتے ہیں اور کئی اور عیش و عشرت کی جگہ بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے عملاً دین کو چھوڑا ہوا ہے اور ان کے پاس تو دین ہے ہی نہیں ہے. جو ان کے علاوہ اقوام ہیں, یہ جو کمیونسٹ ہیں, جو دہریے ہیں, یہ کورین, یہ چائنیز اور رشین عیسائی تھے, لیکن انہوں نے بھی مذہب کو بالکل بے دخل کر دیا. اور جاپان جو ہے یہ بالکل جو ان کے بڑے تھے ان کے ہاں تو مذہب تھا, لیکن وہ روایات اور رسمیں ہی تھیں جو بڑوں کی طرف سے چلی آ رہی تھی, انہی کو وہ مقدس سمجھتے تھے. دین کوئی صحیح معنوں میں دین ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے. تو آج کا انسان جو ہے وہ اس دور کے انسان سے اس معاملے میں بہت آگے نکل گیا. کس معاملے میں کہ میں کسی دین و شریعت کا پابند نہیں اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں. تو یہ آج کے انسان کا بھی فکر ہے اور یہ اس کی جہالت ہے اور یہ جو اس کا موقف ہے یہ وہم کے اوپر قائم ہے اور یہ ایسا غلط مفروضہ ہے جو انسان نے اپنی وقتی قوت اور وقتی جو ہے انسان کی یہ پہنچ اور رسائی جو بڑھ گئی ہے اس کی بنیاد پر یہ قائم کر لیا ہے. وگرنہ انسان اپنی کائنات کے اوپر غور کر کے دیکھے تو انسان دن کو رات میں نہیں بدل سکتا, رات کو دن میں نہیں بدل سکتا. اور انسان کی جو زندگی کا اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہوا ہے اس نظام سے انسان باہر نہیں نکل سکتا. آکسیجن کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے اور انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی زندگی کا سلسلہ قائم رہنے کے لیے یہ جو جسم کے اندر سسٹم ہے یہ سارے فعال ہوں. انسان اس کا محتاج ہے. طبعی طور پر, تکوینی طور پر تو یہ چیزیں ایسی ہیں, لیکن اخلاقی طور پر اور اعتقاد اور عمل کے اندر اور عبادات کے اندر انسان کو جو ایک طریقہ اختیار کرنا چاہیے بحیثیت انسان کے, اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان اس کی پابندی کرے, وہ انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکتا. وہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے وحی کے ذریعے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ یہ میرا پسندیدہ طریقہ ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وحی کے ذریعے لوگوں کو بتایا ہے, اور انبیاء نے اس پر عمل کیا اور ان کے ماننے والوں نے بھی اس پر عمل کیا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دین کامل شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس دین اسلام کا التزام اور اس سے تمسک یہی راستہ ہے انسانیت کے لیے صحیح راستہ, لیکن انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی بھی اکثریت نے نہیں مانا. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اکثریت نے نہیں مانا, تھوڑے لوگوں نے مانا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اور اللہ رب العزت نے فرمایا, شیطان نے کہا تھا نا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اکثر اس کے پیچھے لگ گئے اور
تھوڑے جو تھے اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اللہ رب العزت کی وفاداری اور شکر گزاری کے راستے کے اوپر قائم رہے۔ تو پہلے بھی یہ اکثریت ایسے ہی رہی، اور اب تو جو اکثریت ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے جو ہیں وہ ذہنی طور پر، عملی طور پر اسی طرز زندگی کو اختیار کر چکے ہیں جو لادین اور بالکل مذہب بیزار لوگوں کا نظریہ ہے۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی بس ایسے ہی ہے کہ انسان یہاں آیا ہے اور اس نے چلے جانا ہے، یہاں مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، مرضی کی زندگی گزارے، نہ کسی نے بھیجا ہے اور نہ کسی کے سامنے جا کے انسان جواب دے۔ یہ جو بات ہے یہ سراسر غلط ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس زعم باطل کی تردید فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اور اس انسان کے لیے اتنی عظیم کائنات کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا ہے، اور یہ ساری کائنات کی چیزیں جو ہیں یہ کوئی بلا واسطہ اور کوئی بال واسطہ انسان کے لیے سہولت، انسان کے لیے اللہ کی طرف سے آسائش، راحت اور انسان کی ضرورت اور احتیاج کو پورا کرنے والی ہیں یہ ساری چیزیں، اور یہ ساری چیزیں انسان استعمال کرے، اور جو اس کا پیدا کرنے والا ہے اس کا شکر گزار نہ بنے اور اس کا وفادار نہ بنے، بلکہ اس کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی کے راستوں کے اندر اور کاموں کے اندر یہ ساری چیزیں استعمال کرے، اور پھر یہ کہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عقلی طور پر یہ بات غلط ہے، اور انسانی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا، دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی پکڑ ان کے اوپر آئی، دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی۔ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، قبر میں بھی عذاب آتا ہے، اور آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، 3 عذاب اللہ نے ذکر کیے ہیں، سنعذبهم مرتين، دنیا میں، برزخ میں، اور پھر قیامت کے دن جو ہے الى عذاب عظیم۔ تو تاریخ بھی یہ بتاتی ہے، اور ہمارے سامنے بھی یہ ہوتا رہتا ہے کہ جو لوگ غلط راستے کے اوپر چلتے ہیں ان کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر ان کی بساط لپیٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے اور تاریخ بتاتی ہے، اور اب بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جلدی نہیں کرتے۔ یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمی لجاءہم العذاب ولیأتینہم بغتۃ وہم لا یشعرون۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ برحق ہے کہ دنیا میں عذاب آتا ہے تو آ کیوں نہیں جاتا؟ یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمی لجاءہم العذاب، فرمایا ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اپنی حکمت کے تحت، اور اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے جس سنت کی اللہ تعالیٰ پابندی کرتے ہیں، اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا التزام کرتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ عذاب آئے گا اور اچانک ہی آئے گا، جیسا کہ فرمایا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ اچانک آتا ہے، کوئی سان گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن آتا ہے تو اللہ معاف کرے ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے، تہس نہس ہو جاتی ہے۔ کبھی کوئی آتش فشاں پھٹ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سمندر کا سونامی آ جاتا ہے، کبھی بارشیں آ جاتی ہیں، اور کبھی فیضانات اور سیلاب اور پانی کا طوفان آ جاتا ہے، اور کبھی کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ کے مختلف طریقے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، اور برزخ میں بھی ہوگا عذاب، اور پھر آخرت میں جو ہے وہ عذاب عظیم ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو متنبہ کرتی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے ہوش میں نہیں آتا۔ اس کی غفلت اور اس کا جو وہ نشہ ہے جہالت کا اور شہوات پرستی کا،
یا خواہش پرستی کا جو اس کا نشہ ہے نا، وہ اس کو ایسا مدہوش اور ایسا بدمست رکھتا ہے کہ یہ ان تنبیہات سے متوجہ نہیں ہوتا، بیدار نہیں ہوتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ اس نشے کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اور زیادہ اس کو اپنے اوپر طاری اور حاوی کرنے کے لیے ایسی مسکرات اور ایسی مخدرات اور ایسی منشیات کا استعمال کرے کہ انسان کسی وقت بھی ہوش میں نہ آئے، کسی وقت بھی ہوش میں نہ آئے۔ اسی لیے انسان نے ایسی منشیات جو ہیں وہ دریافت کی ہیں اور ان کا استعمال کرتا ہے کہ جس سے اس کی صحت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ پہلے تو لوگ جو تھے صرف وہ شراب کا نشہ جو ہے نا اس کو استعمال کرتے تھے سرمستی کے لیے اور سرشاری کے لیے، لیکن اب جو منشیات انسان نے دریافت کر لی ہیں اور جن کا استعمال بہت بڑھ گیا معاشرے کے اندر، وہ اسی مدہوشی اور اسی بدمستی کو قائم رکھنے کے لیے انسان نے یہ کیا ہوا کہ انسان یہ کہے کہ میں کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہوں۔ تو یہ غفلت جو ہے انسان کی، انسان کو ہوش میں نہیں آنے دیتی، یہ جہالت اور یہ غفلت۔ تو اللہ رب العزت نے یہ یہاں استفہام انکاری کی شکل میں اس بات پر استنکار فرمایا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے، اور کتنی غلط بات ہے جو انسان یہ سمجھتا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ان یترکا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، سدن، سدن کا معنی ہوتا ہے بے لگام، غیر مسئول اور بالکل آزاد اور خود مختار، لا یؤمر ولا ینہا ولا یجازا، نہ کوئی اس کو امر کرنے والا، نہ کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا، اور نہ کوئی اس کے رویے پر اس کو مواخذہ کر کے بدلہ دینے والا۔ اگر اچھا کیا ہے تو اچھا اور برا کیا ہے تو برا، تو اس کو سدا کہا جاتا ہے۔ اور عربی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے سدا ہے، یعنی اس کو کھلا چھوڑا گیا ہے، جہاں چاہے کھائے پیے، جدھر چاہے آئے جائے، نہ اس پر سواری کی جاتی ہے اور نہ اس کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے اور جیسے چاہے زندگی گزارے۔ تو انسان ایسا نہیں ہے، انسان ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ حقیقت قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے بیان فرمائی ہے کہ انسان مہمل اور انسان غیر مکلف اور بالکل آزاد اور خود مختار، کہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، یہ بات جو ہے غلط ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح فرمایا، اور یہ جو ایک معنی اور ایک موضوع قرآن مجید کا کسی جگہ کے اوپر اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہوتا ہے، اس کے جو دوسرے مواقع اور مقامات ہیں ان کو بھی بندہ ساتھ ملا لے تو یہ التفسیر الموضوعی، اس موضوع کی چیزوں کو سامنے رکھ کر جمع کر کے پھر ان کی روشنی میں اس کو سمجھنا اور اس کے ساتھ احادیث کو بھی سامنے رکھنا، یہ قرآن فہمی کا ایک بڑا مفید طریقہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب تو اس موضوع کو خاصا متعارف کروایا گیا ہے اور جامعات کے اندر اور اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر التفسیر الموضوعی کے نام سے وہ قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں اور تدریس بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو قرآن مجید کی آیات ہیں، اگر انسان انہیں سامنے رکھے تو یہی موضوع جو یہاں اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور وہ بھی استفہام انکاری کی صورت میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اور پھر آگے جو اس کا ابطال فرمایا ہے اور اس کی تفنید یعنی اس کو بے اصل اور بے بنیاد قرار دیا ہے، وہ انسان کی تخلیق کو اللہ رب العزت نے بطور شاہد بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا مقام ہے
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق، سورہ المومنون ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ تمہیں اللہ رب العزت نے بے مقصد بنایا ہوا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، یہ چیزیں بالواسطہ یا بلا واسطہ یا کسی نہ کسی حوالے سے انسان کی زندگی کے اندر یا کچھ فوائد کے لیے یا انسان کو کچھ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کی ہوئی ہے کہ انسان ان سے سیکھ کر اس راستے کے اوپر چلے جو اس کے مقام و مرتبے کے شایان شان ہے، جو بحیثیت انسان کے اس کے لیے لائق اور اس کے لیے شایان اور اس کے لیے زیبا اور شائستہ ہے۔ انسان اس طریقے کو اختیار کرے، وہ طریقہ اختیار کرے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بنائی ہوئی ہیں اللہ رب العزت۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ضرورت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ بخش ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ پیدا کی ہوئی ہیں تاکہ ان کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم اپنی حفاظت کا بندوبست کریں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو کائنات ہے یہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ایسے ہی ہے نا سورہ جاسیہ۔ تو جو غور کرتا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مسخر کی ہوئی، انسان کے لیے سب کچھ اللہ رب العزت نے مسخر کیا ہوا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہ چیزیں عقل والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے اور آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، بات سننے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور انسان کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ انسان بے مقصد صرف اسی لیے آیا ہوا ہے دنیا کے اندر کے جو چاہے کرے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بے مقصد تمہیں پیدا کیا ہے، اور وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے ہمارے سامنے پیش نہیں ہونا، اور تم نے ایسے ہی زندگی گزار کے ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ بات اتنی نامعقول اور اتنی بے بنیاد اور اتنی غلط بات ہے کہ صحیح سوچ رکھنے والا انسان کبھی اس کو قبول نہیں کر سکتا، اور نعوذ باللہ اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ ایسے ہی بنا دیا ہے، یہ تو اس کی شان اور اس کی حکمت اور اس کے علو اور اس کی عظمت کے ساتھ بالکل مناسبت رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، اللہ رب العزت الحق ہے اور اس کے سارے کام الحق ہیں۔ حق کیا ہوتا ہے؟ جو چیز با مقصد ہو، با مقصد چیز جو ہے نا اس کو حق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ساری یہ کائنات ایک مقصد کے لیے بنائی ہے۔ کیا وہ مقصد ہے؟ کہ اللہ رب العزت جو اچھے ہیں انہیں رحمت کے ساتھ نوازنا چاہتے ہیں، انہیں اس کی جزا دینا چاہتے ہیں، اور جو لوگ برے ہیں اللہ رب العزت ان کو اس کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کائنات بھی ایک مقصد کے لیے پیدا فرمائی ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو اسی طرح جو بات صحیح ہو واقعہ کے مطابق وہ بھی حق ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ناموں میں الحق یہ اللہ رب العزت کا نام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ ایک تو یہ اس چیز کو واضح کرنے والی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ہی اصل موجود ہے اس کائنات کے اندر، جس کے وجود سے اور جس کی ہستی سے ہر چیز کو وجود ملا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ نیست سے ہست ہوئی ہے، وہ عدم سے وجود میں آئی ہے۔ اس کی تکوین اور ایجاد اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت الحق ہے،
اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سارا کچھ جو ہے یہ بے مقصد نہیں پیدا کیا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. تو اللہ رب العزت نے یہ کائنات، یہ آسمان و زمین کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے ہوئے، یہ لائب نہیں ہے. اللہ رب العزت اس سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ لہو و لائب کے لیے یہ سارے کائنات بنا کے بیٹھا ہوا ہو. لوگ بھی یہ کہتے ہیں اے انہیں کھیل بنایا اور تماشا ویکھدا پیا، بس اتنے بیٹھا ویکھن ڈیا بھی کی ہوندا پیا، جو مرضی کرے تو کھیل ہی ہے، خدا کھیل ہی. نعوذ باللہ. اللہ رب العزت سبحانہ و تعالی عما یصفون. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ لائب نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے جیسے بچے کھیلتے ہیں، یہ بڑے کھیلتے ہیں. مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا، صرف وقت پاس کرنا ہوتا ہے اور صرف شغل کے طور پر وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کائنات ایسی نہیں ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم نے اس کو لہو ایک مشغلے کے طور پر ہی کرنا تھا تو اتنی چیزیں بنانے کا اور اس طرح کے باریک اور لطیف اور محکم اور منظم سسٹم کو قائم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ تو اللہ رب العزت نے جو اتنا عظیم سسٹم بنایا ہوا ہے، جو پوری کائنات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اعلیٰ ترین مقاصد اس کے اندر کار فرما نظر آتے ہیں، اور ایسا باریک اللہ رب العزت نے اس کے اندر نظم و ضبط قائم کیا ہوا ہے کہ جیسے جیسے انسان غور کرتا ہے انسان حیران رہتا ہے کہ کتنی اللہ رب العزت نے باریکی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ سارا لہو نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، حق اور باطل کو اللہ رب العزت نے آپس میں ٹکرایا ہے، اور حق میں باقی رہنا ہے اور باطل نے مٹنا ہے. اور جو باطل پرست ہوں گے پھر یہ حق کو چھوڑنے کی جو سزا ہے ان کو بھگتنی ہوگی، یہ ان کو بھگتنی ہوگی. تو اسی طرح کی اور بھی آیات جو ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں، جس سے اللہ رب العزت نے اس فکر کی تردید فرمائی ہے کہ یہ تماشا نہیں ہے. اور وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون. سورہ جاثیہ میں فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون. تو قرآن مجید کی جو آیات ایک موضوع کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں ان کا استحضار اور پھر ان کا جو ان کا مفاد ہے اور جو ان کا معنی اور جو ان کا مقصد ہے، انسان اس کو سامنے رکھے تو اس سے قرآن مجید کے فہم کی بہت اللہ رب العزت راہیں انسان کے لیے کھولتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو بطور شاہد کے ذکر فرمایا کہ انسان اس کے اوپر غور کرے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کیسے فرمائی ہے اور کن مراحل سے گزر کر یہ انسان وجود میں آیا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا قوتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کی روحانی قوت، اس کی عقلی قوت اور اس کی جسمانی قوت، اور جو اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق اور تکوین کے مراحل اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے ہیں اور جن سے گزر کے یہ انسان بنتا ہے اور وجود میں آتا ہے. اگر انسان اس پر غور کرے تو انسان کو یہ چیز بالکل واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے. اللہ رب العزت نے بڑے اہتمام اور بڑے ہی زیادہ اللہ رب العزت نے اکرام کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس طرح انسان کی تخلیق جو ہے یہ انشاءاللہ العزیز اس پر کو تھوڑی سی گفتگو کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو نا کچھ جدید بھی چیزیں ان کے ساتھ بھی متعارف کروایا جائے. یہ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں رکھتے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو اتنے پہ بس کرتے ہیں اور آپ خود بھی اس کا مطالعہ کریں.
قرآن مجید کے جو دوسرے مقامات ہیں وہ بھی دیکھیں، سورۃ الحج ہے، سورۃ المومنون ہے اور سورہ عبس ہے. ان صورتوں کے بھی اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے جو انسانی تخلیق کے مراحل ہیں، اور اس کے بارے میں جدید معلومات بھی جو ہے نا وہ انسان کے سامنے ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے.